کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ ہاتھ ہمارے بولیں گے, ٹھیک ہے جی, پیر ہمارے گواہی دیں گے. سورہ یاسین کی جو آخری آیات, آپ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ یہ بائی ڈیفالٹ اللہ نے کیسا نظام بنایا, ہر ایک کا اپنا میموری کارڈ ہوگا. میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, ہر ایک کا میموری کارڈ ہوگا. دنیا کے میموری کارڈ جی بی کے محتاج ہے, اللہ کا میموری کارڈ جی بی کا محتاج نہیں ہے. اپنا میموری کارڈ نام سے سامنے رکھ دیا جائے گا, انسان خود اس کو کھولے گا, خود اس کی فائل نکالے گا اور خود اپنی فائلیں پڑھنا شروع کر دے گا. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا بولا ہوا ایک ایک لفظ وہاں پیش کیا جائے گا, ایک بات. دوسرا بھی بتائیے کہ زبان کو صاحب قابو میں کیسے رکھا جائے. صوفیہ نے تو بڑے اچھے اچھے طریقے بتائے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے دو باتیں اگر یاد رہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی زبان غلط نہیں چلے. پہلی بات, جب بندہ بول رہا ہو یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے, اور جو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے, جتنا پہچان لیتا ہے اس کی زبان اتنی نرم ہو جاتی. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں اور بکری جو ہے نا وہ جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے, کانٹے بکری کو بھی لگتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگتے ہیں. اس کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں تو نے خود کو بھی تکلیف میں ڈالا, مجھے بھی تکلیف میں ڈالا. جو اللہ کو جتنا پہچان جاتا ہے اس کی زبان پھر غلط نہیں بولتی. دوسری بات, اتنی میٹھی ہو جاتی ہے, وہ میٹھی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ زبان جس بات کی عادی ہو جاتی ہے موت کے وقت وہی الفاظ دہراتی ہے. اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. حشر جو قائم ہونا ہے وہ انجام پر ہے, اور آپ کا انجام آپ کی زبان کے تابع ہے. جب عادت قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے کی ہوتی ہے, نعت پڑھنے کی ہوتی ہے, تعریفی کلمات کہنے کی ہوتی ہے, تاجدار کائنات علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہوتی ہے, تو بوقت موت خود بخود زبان وہ لفظ کہنا شروع کر دے. اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایسا. اور یہ بات حقیقت ہے. انجام جو ہے موت کے وقت کیا لفظ نکلیں گے یہ آپ خرید نہیں سکتے. یہ آپ نے جاہ جلال سے آپ فرشتوں کو مرعوب نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو خرید نہیں سکتے, یہ آپ کی عادت کے تابع ہے. کئی حافظ قرآن ایسے ہیں کہ جو مرتے وقت قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہوتے ہیں. کئی ایسے نعت خواں ہیں جو آخری وقت نعت پڑھتے پڑھتے فوت ہوتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بوقت موت گانا گاتے مرتے ہیں, جھوٹ بولتے مرتے ہیں, بد کلامی کرتے مرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ موت اچھی ہو تو کلمات اچھے کر لیں, اور پھر جب حشر قائم ہوگا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم. حضرت امام غزالی نے خوب بات لکھی, فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے سامنے گندی بات بولو تو تمہیں شرم آتی ہے, تو ذرا بتا تیرا نامہ اعمال اگر برائیوں سے, فحش کلامی سے, غیبت سے, جھوٹ سے, چغلی سے بھرا ہوگا, اور پھر حشر میں تمام انبیاء علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے, اور رب کے عرش کے سامنے تجھے اللہ کہے گا اقرا, پڑھ لے اپنا نامہ اعمال. تو اپنے جھوٹ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو خوش گپیاں لگاتا تھا اور انہی کی غیبت کی تھی وہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ اور پھر اللہ کے حضور کیسے بتائے گا کہ تو نے گندی گندی باتیں کی تھی؟ اس وقت شرم سے ڈوب مرے گا, اس وقت سورج آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. ایسی شدید تپش والے دن میں جب زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہوگی, پانی دور دور تک نہ ملے گا, بڑے بڑے کلغی والوں کی کلغی اتر چکی ہوگی, بڑے بڑے مشکل میں پڑے ہوئے انسان اس وقت فریاد رسی کو تڑپ رہے ہوں گے. کوئی کسی کا سنوائی دینے والا نہ ہوگا, نہ پارٹی لیڈر جن کی وجہ سے جھوٹ ہوگا, جن کی وجہ سے غیبت کی, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی سیاستدان آپ کو اس وقت پناہ دے گا. سایہ صرف عرش کا ہوگا اور پانی صرف حوض کوثر کا ہوگا, اور عرش کا سایہ سچوں کو ملے گا اور حوض کوثر کا پانی حضور کے دیوانوں کو ملے گا. فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سچا پیار کیا ہوگا اس کو ملے گا. آج ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ حشر کی گرمی سے بچنا ہے تو رسول اللہ کی بات کو ماننا ہوگا, اور اگر ہم نے معاشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے رہنا ہے اور رب کے سامنے سرخ روح ہونا ہے, ہمارے چہروں پر مسکراہٹ رہے, نور رہے, ہمیں وجاہت ملے, اور اس وقت فرشتے ہمیں سلام کر کے جنت میں داخل کریں, تو ہماری زبان پر سلامتی جاری ہونی چاہیے. ہم ملک کو بھی برباد کرتے ہیں صرف نفس کی خاطر, ہم اپنے لیڈر کی خاطر اپنے مخالف کی غیبت کرتے ہیں, ہم اپنے رہنما کی خاطر دوسرے کے بارے جھوٹ بولتے ہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ صوفی بزرگ نے کمال بات لکھی. آپ کیا لکھتے ہیں؟ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو, اور آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرو. علامہ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا, معاشرے کے کس کس مرض کو دیکھیں
اور معاشرے کے وجود میں جو اتنے سارے مختلف قسم کے کینسرز آ گئے ہیں، کس کینسر کو ٹھیک کریں صاحب؟ آپ اگر صرف اسی بات کو لے لیں، میں حیران ہوتا ہوں، اور بات آپ کا انتہائی ریلیونٹ جملہ ہی میرے دل کی بات ہے. مجھے پتہ ہے میرا لیڈر چور ہے، ڈکیت ہے، کرپٹ ہے، میں اس کے باوجود جھاگ نکال رہا ہوں پوری قوم کے سامنے بار بار آ کے اس کی حمایت میں. مجھے خوف نہیں ہے کہ کل مر کے میرا ہی نامہ اعمال میرے سامنے رکھا جائے گا. کیا کرتا تھا؟ بعض لوگ تو جھوٹ بولتے انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہاں تو پری پلانڈ جھوٹ بولا جاتا ہے. اچھا آخری بات جو بتائیے، وقت سمٹ گیا، آپ جو ایک بات کر رہے تھے وہ بڑی کمال، اور مجھے وہ آ کے یہاں پھنس گئی. اس وقت میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس طرح سے اللہ کا ذکر، سرکار علیہ السلام کی نعتیں، ان پر درود پاک اور کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے، اگر بوقت مطلب وصال جو ہے، مطلب بروقت موت جو ہے، یہ معاملہ اس کے ساتھ رہے اسی طرح سے ذکر، تو کیا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے بروز محشر اٹھایا جائے گا؟ اسی جس کلمات کے اوپر بندے کا انتقال ہوگا نا، انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا. اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے حضور اٹھیں تو سورہ یاسین زبان. سبحان اللہ.